فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں، حالانکہ وہ اللہ کا منتخب کردہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ اور پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایک تو اعتراض لوگوں کا یہ رہا، دوسرا کیا تھا، ہماری قوم میں سے ہی ہے تو ہم جیسوں میں سے ہی کسی کو کیوں ایسی فضیلت دے دی گئی، اور تیسرا ہمیشہ انسانوں کے لیے اور سرکش اقوام جن کے واقعات قرآن حکیم میں آتے ہیں، یہ مسئلہ سب سے بڑا رہا کہ یہ تو ایک عام سا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی سردار کو چن لیتا رسول بنانے کے لیے، کسی مالدار آدمی کو چن لیتا رسول بنانے کے لیے، تو کوئی صاحب منصب ہوتا، صاحب مال ہوتا، کوئی سردار ہوتا۔ یہ بھی نقطہ ہمیشہ انسانوں کے آڑے آیا ہے کہ جب وہ دیکھتے کہ اللہ نے جس کو پیغمبر بنایا وہ کبھی کبھی مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتا ہے، یا اس معاشرے کے اندر کوئی سردار والا منصب یا کوئی بڑا منصب اس کے پاس نہیں ہوتا، تو لوگوں کے لیے یہ بات بھی رکاوٹ بنی رہی، ہٹ دھرمی تھی، یہ بات بھی رکاوٹ بنی رہی کہ اس عام سے آدمی کی بات کو ہم کیسے مان لیں۔ یہی معاملہ کبھی اب پیغمبروں سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، معاشروں میں بھی پیش آ جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ کس بنیاد پر کسی کو فضیلت دیتے ہیں یا عزت دیتے ہیں؟ روپے پیسے کی بنیاد پر، جائیدادوں کی بنیاد پر، سرداری کی بنیاد پر اور منصب کی بنیاد پر۔ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا بھی ہے اور یہ تعلیم ہماری بھی سامنے رہنی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ تقوی ہے، وہ الہیت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ہدایت پر ہونا ہے۔ اب آپ سوچیے، بات کئی مرتبہ مثال کے طور پر بیان ہو چکی، ایک طرف ہمارے سامنے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں اور برابر میں کہیں دوسری طرف ابو لہب کھڑا ہو، تو ظاہر بات ہے آپ ہم کسے پسند کریں گے؟ سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ہمارے معاشرے کے جو معیارات ہیں، اگر ان معیارات پر بلال کو پرکھنے کی کوشش کریں تو خوبصورتی ہے جی، اونچا خاندان ہے، مال و دولت ہے، کوئی منصب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے یہ دنیا کے عام معیارات کے مطابق کچھ بھی نہیں، لیکن سب کچھ ان کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے۔ وہ ایمان کی دولت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال کے قدموں کی آواز معراج کی شب جو ہے وہ جنت میں سنتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سبحان اللہ فتح مکہ کا موقع ہوتا ہے، صحابہ کی بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے کس کو کھڑا کیا ہے؟ حضرت بلال کو کھڑا کیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے فضائل حضور بیان فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال کو دیکھتے تو فرماتے سیدنا بلال، ہمارے سید ہمارے آقا بلال آگے رضی اللہ عنہ۔ تو دین کا تقاضا تو یہ ہے اور اللہ کا معیار تو یہ ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، ہم تو ابھی مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، بڑا پاکیزہ، بڑا پیارا اچھا سا ماحول ہے، کیا مسجد کے باہر ہمارے معمولات میں، ہمارے عام رویوں میں یہی معیار چلتا ہے کہ بھئی ایمان والا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، مسجد کو آباد کرنے والا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، دین کے لیے وقت دینے والا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے تو اس کی قدر و قیمت؟ اللہ کے ہاں تو یہی معیار ہے، ٹھیک۔ اور ابو لہب کون ہے جی؟ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا، لہب کہتے ہیں شعلے کو، سرخ، تو ابو لہب یہ سرخ چہرہ تھا، خوبصورت تھا، سردار بھی تھا قریش کا، مال اغنا عنہ مالہ وما کسب، مال اولاد والا بھی تھا، تو سرداری بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک لعنت ہی لعنت ہو رہی ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر دنیا کے معیارات کو مانے، خوبصورتی، مال، سرداری، خاندان کا اونچا ہونا، ان سارے معیارات پر تو پورا اترتا ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے معاشروں میں اور ہمیشہ رہا ہے کہ دنیا پرست، محض دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے، اسی کو مطلوب و مقصود بنانے والے اسی معیار کو معیار سمجھتے ہیں، اور رب کائنات جو دنیا اور آخرت سب کو بنانے والا ہے، اس رب کائنات کے نزدیک معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک تمہیں سب سے بڑھ کر عزت والا اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ذرا اگر ایک اور حساس بات پر کلام ہو جائے، جب ہمارے ہاں شادی بیاہ کے حوالے سے رشتہ طے کرنے کا موقع آتا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے جی؟ ہم سب کو پتہ ہے، خوبصورتی کا معاملہ، خاندان کا اونچا ہونے کا معاملہ، لڑکی کو دیکھ لے تو خوبصورتی بھی دیکھنی ہے، اس کے باپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے کہ نہیں، جہیز کا بھی تو قبضہ لینا ہے نا ہم نے، لعنت ہے وہ تو بہرحال، جہیز کا قبضہ بھی لینا ہم نے خوب جی۔ تو اور لڑکے کے بارے میں کچھ دیکھنا ہے تو تنخواہ کتنی ہے، کاروبار اس کے ابا کا ہے کہ نہیں، باپ کا کاروبار سنبھال لیا کہ نہیں، کوالیفیکیشن کتنی ہے، گاڑی ہے کہ نہیں، الگ سے گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، جب ہماری بیٹی اس کے عام تعلیم کتنی ہے، ان چیزوں کے دیکھنے کی نفی کی نہیں بات کر رہے ہم، دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو، لیکن کیا یہ معیار رسول اللہ نے عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب آئیے حدیث سن لیں، نبی اکرم علیہ السلام کی بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ رشتے کا معاملہ طے کیا جاتا ہے تو 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ظاہری بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حالات اور ہماری فطرت اور کیفیات کو حضور سے بڑھ کر کون جانے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سارا علم عطا فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دیا۔ اور تھوڑا سا ایک ہاتھ آگے چلا جاؤں، آپ ذرا دینی طبقات میں دیکھ لیں، جو لوگ بھی دین کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص پر رکھے اور ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عام معاشرہ کیا دیکھتا ہے، یہ تو سادے سے کپڑے میں آ گیا، اس کو تو انگریزی بولنی بھی نہیں آتی، یہ کیا بتائے گا ہمیں دین؟ تو آج کل ڈیمانڈ ہے جی، کپڑے بھی آپ کے ذرا گیٹ اپ بھی آپ کا بڑا انسپائرنگ قسم کا ہونا چاہیے، اور اگر گاڑی بھی ذرا فرنش قسم کی ہو یعنی چمکتی ہوئی تو کیا ہی بات ہے، یعنی یہ تقاضے آنا شروع ہو گئے ہیں، دینی حلقوں سے تقاضے آنا شروع ہو گئے، بڑے سادے کپڑوں میں آپ ہیں صاحب، یہ تو کوئی امپریسو انداز ہی نہیں ہے آپ کا، یہاں تو بڑے لوگوں کو ہم نے بلا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی دعوت میں گئے تو سادہ کپڑوں میں چلے گئے، تو دربار نے ان کو واپس کر دیا کہ بھئی تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ شیخ سعدی جن کپڑوں میں گئے سادہ سے کپڑے تھے، کہ یہ تو بڑے لوگوں کی وی آئی پیز کی دعوت ہے، تو بیچارے گھر گئے اور اچھا کپڑا بھی ان کے پاس تھا، اچھا کپڑا تبدیل کر کے اچھا لباس پہن کر آئے۔ اب دربار نے سلوٹ بھی مارا اور کہا کہ سر پلیز کم ان، اندر آئیے۔ جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے ایک ڈش میں تھوڑا کھانا لے کے کپڑوں پہ ڈال دیا، تو لوگوں نے وہی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ یہ کپڑوں کی دعوت ہے بیٹا، سعدی کی دعوت نہیں ہے۔ کس کی دعوت ہے؟ کپڑوں کی دعوت ہے۔ یہی سعدی آیا تھا، سادہ کپڑوں میں اس کو باہر کر دیا گیا، اور وہی سعدی آیا ہے تو اس کو اندر کر دیا گیا۔ تو ویلیو سعدی کی نہیں، ویلیو کس کی ہے؟ کپڑے۔ اور کپڑے کا انجام آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پرانا ہوتا ہے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اس کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جی، پیغمبروں کے حوالے سے سرکش اقوام کا یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا، ہماری طرح کا انسان اس کی کیسے مانے، ہمیں میں سے ہے اس کی کیسے مانے، حالانکہ وہ اللہ کا منتخب اور چنا ہوا پیغمبر اور بندہ ہوتا ہے علیہ السلام۔ اور یہ غریب، یہ مالدار نہیں ہے، یہ سردار نہیں، یہ منصب والا نہیں، یہ جائیداد والا نہیں، اس کی کیسے ہم سن لیں؟ یہ جس طرح ماضی کی سرکش اقوام کا مسئلہ رہا، یہ عموم کے اعتبار سے معاشروں میں مسئلہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معیار پر عمل کرنے کی توفیق دے جو معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ